سر اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ملک میں نیوٹرل ہے اور تمام ملک کے فیصلے جو ہیں وہ یہ پارلیمنٹ اور وزیر اعظم شہباز شریف کر رہے ہیں؟ جس ملک میں 40 سال فوج براہ راست اقتدار میں رہی ہو، فوج کا ایک اثر رہتا ہے. اگر میں کہوں کہ اثر نہیں ہے تو یہ غلط بات ہے. اس اثر کا کیا مقصد ہے، یہ ملک کے لیے مثبت ہوتا ہے یا منفی اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک، تو یہ اثر آئین کے دائرے کے اندر رہے تو مثبت ہوتا ہے، آئین کے دائرے سے باہر جائے گا تو منفی ہوتا ہے. ابھی اندر ہے یا باہر جا رہا ہے یا بیچ میں ہی ہے؟ یہ آپ کو تاریخ اس پر سبق دے گی. آپ وقت بتائے گا کہ کیا اس کا اثر. آپ نیب قانون کو ہمیشہ کالا قانون کہتے رہے ہیں اور حکومتی اتحاد نے آتے ہی پھر نیب میں ترامیم کی سر، اور پھر کچھ سیاستدانوں نے فائدہ اٹھایا، ان کے مقدمات بھی ختم ہوئے، اب پھر صدارتی آرڈیننس کے ذریعے وہی ترامیم واپس کر دی گئی. یہ درست کیا؟ نہیں، آپ نیب رکھ لیں. نہ رکھ لیں، بالکل رکھ لیں. نہیں، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں غلط کیا یا صحیح کیا؟ یہ نیب کے شوقین ہے، وہ نیب رکھیں. آپ کا ملک نہیں چلے گا. بڑی سیدھی سی بات میں کرتا ہوں. آپ کے پاس دو چوائسز ہیں، یہ ملک چلائیں یا نیب چلائیں. نیب ہونا ہی نہیں چاہیے، آپ یہ کہتے ہیں. نیب نے تباہ کر دیا اس ملک کے نظام کو. یہ احساس نہیں ہے کسی کو. آج اگر اور آپ نے کہا کہ لوگوں نے فائدہ، کسی نے فائدہ حاصل نہیں کیا، کچھ نہیں ملا. مقدمات نہیں ختم کروائے، مقدمات کوئی ختم نہیں ہوئے، وہ ابھی ایک اور جورسڈکشن میں چلے جائیں گے. مقدمات سارے جھوٹے ہیں. جو مقدمات 4 سال میں فیصلہ، میرے خلاف 2 مقدمے ہیں، آج بھی چل رہے ہیں، کل بھی صبح تاریخ ہے. میں نے اس میں کوئی ایگزمپشن کے لیے اپلائی نہیں کیا. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ضرورت کیا تھی راتوں رات یہ صدارتی آرڈیننس جاری کرنے کی؟ کسی خاص شخص کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے؟ مجھے نہیں پتا خاص شخص کون ہے، کس کو ٹارگٹ کرنا ہے. یہ جو آپ نے ترامیم کی تھیں اس میں سے ایک معمولی حصہ آپ نے تھوڑا سا ریورس کیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کا تو دعویٰ ہے کہ نیب کو تبدیل ہی نہیں ہونا چاہیے. وہ تو اصل نیب سے خوش تھے. یہ تو اس حکومت کی مہربانی ہے کہ انہوں نے نیب کو کافی حد تک اس کا اثر ظاہر کر دیا ہے. لیکن پھر دوبارہ صدارتی آرڈیننس لے آئے نا، جو ریمانڈ 14 دن کا تھا وہ 30 دن کا کر دیا. اس کو پڑھ لینا سر، 14 دن کا ریمانڈ 30 دن کا کر دیا. جو چیئرمین نیب تھے ان کو دوبارہ گرفتاری کا اختیار دے دیا. چیئرمین نیب تو 90 دن کا ریمانڈ چاہتے ہیں. تو 90 دن تک لے جا سکتے ہیں وہ 30 سے 90 دن. چیئرمین نیب جو اس قانون کے تحت آپریٹ کرتے رہے ہیں، جو قانون وہ چاہتے ہیں، وہ 90 دن کا ریمانڈ دیتا ہے بغیر کسی بیل کے، جو ہم نے بھگتا ہوا ہے. تو سر 30 دن کے بعد ان کو تو اس کا اطلاق ہونا چاہیے. تو سر 30 دن کے بعد دوبارہ 30 دن کا مل جائے گا نا. وہ پھر عدالت دیتی ہے نا. یہاں تو 90 دن کا ریمانڈ سیدھا ملتا تھا. یہ فرق تھا نا. جو قانون چیئرمین پی ٹی آئی صاحب ضمانت بھی نہیں ہوتی، جن کا ہم نام بھی نہیں لے سکتے، وہ جو لیتے ہیں یہ ان کا ہے. 9 مئی کے واقعات میں آپ سمجھتے ہیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے کہنے پر یہ کیے گئے اور یہ پہلے سے پلاننگ ہوئی تھی؟ سر یہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے نا آپ کے کہنے کی بات. سوال پوچھ رہی ہوں سر. یہ معمولی بات نہیں ہے. اگر کسی نے سازش کی ہے، یہ حملہ تو ہوا ہے نا. بالکل. ملک کے فوج کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ہوا ہے، اور فوج کہتی ہے مکمل ثبوت ہے. نہیں ہوا ہے نا. اور تنصیبات پر حملہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ہوا. لاہور میں کور کمانڈر جو سب سے اعلیٰ ترین افسر ہے آپ کے سرحدی علاقے کا، اس کا گھر جلا یا نہیں جلا؟ یہ معمولی بات ہے نہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے جن لوگوں نے یہ کیا ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کی چوائس نہیں ہے کہ ان کو پروسیکیوٹ کریں، شہادتیں اکٹھی کریں، ان کے خلاف مقدمے بنائیں، ان کو عدالتوں میں لے کر جائیں، اور عدالتوں کا کام ہے کہ انصاف کریں. اگر کیا ہے سزا دیں، نہیں کیا چھوڑ دیں. سر فوج کہتی ہے ہمارے پاس مکمل ثبوت ہیں اور ہم نے حکومت کو بھی دکھائے ہیں. جو بات ابھی آپ نے کی، تو کیا کسی کے توسط سے آپ نے بھی وہ ثبوت دیکھے ہیں؟ نہیں، میں اس کام میں ملوث نہیں ہوں. یہ اگر فوج کے پاس ثبوت ہیں تو بالکل ایک دم پروسیکیوٹ کرنا چاہیے. اچھا، ان کو 9 مئی کے واقعات میں چیئرمین پی ٹی آئی کو ڈائریکٹلی نامزد کر دیا گیا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کا فوجی عدالت میں مقدمہ چل سکتا ہے؟ اور کیا ایک سابق وزیر اعظم کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہونا چاہیے؟ میری نظر میں جوریسڈکشن اس وقت بن سکتی ہے جب کوئی سول آدمی کسی سرونگ ریٹائرڈ فوجی افسر کے ساتھ مل کر سازش کرے. اس حد تک یہ جوریسڈکشن ہے، ورنہ جوریسڈکشن نہیں بنتی. اس کا فیصلہ قانون دان ہی کریں گے. ٹھیک ہے. آپ واحد رہنما ہیں مسلم لیگ نون میں جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو کہتے ہیں کہ وہ لیڈر ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور نون لیگ میں اس حوالے سے بھی کوئی ری ایکشن آیا؟ چونکہ آپ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں 3 ہی بڑے لیڈرز پیدا ہوئے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو، میاں نواز شریف اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. میں واپس لے لیتا ہوں الفاظ. تو غلط بات کی تھی آپ نے. نہیں میں نہیں، تو آپ کی پارٹی ناراض میرا کوئی ناراض نہیں ہے. میں نے یہ کہا کہ اس ملک کی سیاسی تاریخ میں صرف 4 لیڈر ہی آ سکے. 4 ہم نے ہزاروں جج بنائے، ہزاروں بیوروکریٹ بنائے، ہزاروں جرنیل بنائے. پولیٹیکل لیڈر ہم صرف 4 پروڈیوس کر سکے، جو میری ناقص عقل ہے اس کے مطابق، اور وہ یہ 4 لوگ ہیں.
اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں, میاں نواز شریف, بے نظیر بھٹو اور عمران خان. میں کیوں یہ کہتا ہوں کہ میں حلقے کی سیاست کرتا ہوں. میرا لیڈر وہ آدمی ہوتا ہے جو میرے حلقے, جس حلقے میں میں کام کرتا ہوں 24 گھنٹے رہتا ہوں, جن لوگوں سے میرے تعلقات ہیں, اشروں کے تعلقات ہیں, جن کی ہر کام میں شامل ہوں, شادی میں, غمی میں, ڈیولپمنٹ میں, اس حلقے میں آ کر اگر ایک آدمی مجھے ووٹ دلوا دے اضافی, وہ میرا لیڈر ہوتا ہے. پولیٹیکل یہ وہ 4 لوگ ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے میں مکمل طور پہ غلط ہوں, جو یہ کام کر سکے ہیں اس ملک کی سیاسی تاریخ. اس وقت چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ختم ہو گئی ہے, آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کی سب پارینہ بن چکی ہے یا بن جائے گی, آپ کا یہ تاریخ طے کرے گی. سر میں ثانیہ 9 میں کے بعد جو حالات ہوئے تو گراؤنڈ ریالٹیز تو ڈیفرنٹ ہو گئی, تو اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں مستقبل؟ یہ بات تاریخ طے کرتی ہے. سیاستدان جو ہوتا ہے اس کا جو لیگیسی ہوتی ہے وہ تاریخ کریٹ کرتی ہے, میں اور آپ نہیں کر سکتے. اس لیے ہم میں باتوں میں اسپیکولیٹ نہیں کرتا, یہ چیزیں تاریخ طے کرے گی. ذوالفقار علی بھٹو کو آج پھانسی لگے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ اب ذرا گنے, 77 میں ہوئی تھی, 45 سال ہو گئے. آج بھی بھٹو کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے. بالکل انہی کے نام پہ ووٹ. سب باتوں میں سبق ہے. نواز شریف صاحب کو 35 سال سیاست میں ہو گئے ہیں, ہم نے ہر کام ان کے ساتھ کیا ہے. سیاست نہیں ختم ہو سکتی, تاحیات سیاست سے نااہل کیا. اس ملک کے سپریم کورٹ نے وہ جو جج بیٹھے جنہوں نے دی تھی سزا, وہ کہاں پر ہیں آج؟ ان کی معاشرے میں کیا مقام ہے اور کیا عزت ہے؟ ان کی اپنے شعبے میں کیا عزت ہے, ان کی کیا لیگیسی ہے؟ اس لیے ہمیں ان باتوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے.